ملیریا ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے ہر سال تقریباً 20 سے 30 لاکھ لوگ مرتے ہیں، مگر آج بھی سائنس کی اتنی ترقی کے باوجود ملیریا پوری طرح سے ختم نہ ہو سکا، اور ہم میں سے بہت آج بھی اس خطرناک بیماری کا شکار بنتے ہیں، جس کو اگر ٹریٹ نہ کیا تو یہ بیماری ہمیں موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے کافی ہے۔ Now the question is، ملیریا کیا ہے؟ ملیریا کیوں، کب اور کس وجہ سے ہوتا ہے؟ ملیریا جان لیوا کیوں ہے اور اس کا علاج ممکن کیوں نہ ہو سکا؟ تو چلیے ملیریا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دراصل دوستو، ملیریا ایک جان لیوا ڈیزیز ہے جو آپ کو مچھر کے کاٹنے سے ہوتی ہے، مگر یاد رہے کہ ہر مچھر یا پھر ماسکیٹو ملیریا کاز نہیں کرتا، بلکہ انفیکٹڈ ماسکیٹو جو پلازموڈیم نامی پیراسائٹ کا شکار ہو ملیریا کاز کرتا ہے۔ یاد رہے صرف فیمیل ماسکیٹوز کے پاس یہ صلاحیت پریزنٹ ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کا خون چوس سکے، کیونکہ ہیومنز کے بلڈ میں نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جو مچھر اپنے انڈوں کی گروتھ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میل یا پھر نر ماسکیٹوز کے پاس انسانوں کا خون چوسنے کی صلاحیت موجود نہیں ہوتا اور وہ پلانٹس کے رس سے اپنا گزارا کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے میل ماسکیٹوز ملیریا ڈیزیز کاز نہیں کرتے، صرف فیمیل انفیکٹڈ ماسکیٹو ملیریا ڈیزیز کاز کرتی ہے۔ دوستو، اگر ہم مچھر کی اقسام کو دیکھیں تو دراصل مچھر کے 3 اقسام ہوتے ہیں، اینوفلیزز، کیولیکس اینڈ ایڈز، جس میں اینوفلیزز ماسکیٹوز ملیریا ڈیزیز کو ٹرانسمٹ کرتی ہے، باقی 2 اقسام کیولیکس اور ایڈز ملیریا کاز نہیں کرتے۔ اور اگر پلازموڈیم کو دیکھیں تو پلازموڈیم کی 4 اقسام ہیں، پلازموڈیم وائپیکس، پلازموڈیم اوویل، پلازموڈیم فیلسیفیرم اور پلازموڈیم ملیری، جس میں فیلسیفیرم نامی پلازموڈیم سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ دوستو، ملیریا زیادہ تر گرم اور گیلے علاقوں میں ہوتا ہے، جیسے کہ افریقہ، ساؤتھ ایشیا اور ساؤتھ امریکہ بالخصوص۔ دوستو، اب سوال یہ ہے کہ ملیریا مچھر سے انسان تک ٹرانسمٹ کیسے ہوتا ہے؟ تو دوستو، جب فیمیل ماسکیٹو ہیومنز کو بائٹ کرتی ہے تو خون چوستے وقت ماسکیٹو کے سلائیوری گلینڈ میں پریزنٹ پلازموڈیم پیراسائٹ سلائیوا کی مدد سے انسان کے خون میں ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے۔ خون میں یہ پیراسائٹس آپ کے لیور پر اٹیک کرتے ہیں اور مزید ڈیولپ ہوتے رہتے ہیں۔ لیور میں ڈیولپمنٹ کے بعد یہ پیراسائٹس آپ کے ریڈ بلڈ سیلز پر اٹیک کر کے خون کے خلیوں کو برسٹ ہونے کا سبب بنتے ہیں، ایک آر بی سی کو تباہ کر کے وہ دوسرے صحت مند آر بی سی پر اٹیک کرتے ہیں۔ یہی پروسیس کنٹینیو رہتا ہے جب تک آپ بیمار ہو جاتے ہیں اور سکن کلر پیلا ہو جاتا ہے بلڈ سیلز کی کمی کی وجہ سے، اور یہاں سے ملیریا کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں۔ ملیریا کی سمپٹمز میں سکن کا پیلا ہو جانا، بخار، ٹھنڈ، پسینہ، سر درد، پیٹ درد، الٹی اور دست شامل ہے، اور اگر اس کا علاج نہ ہو سکا تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ ملیریا کے علاج کے لیے یوزولی ٹیبلٹس میں آرٹیمیتر لومیفینٹرین اور انجیکشن فارم میں آرٹیسونیٹ بہت ایفیکٹو ہے۔ ملیریا ایک بڑا چیلنج ہے، بٹ ہم مل کے اس کو روک سکتے اور مل کے اس مشکل کو ختم کرتے ہیں۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینکس۔